لکھے ہوئے قلم سے سماعت فرمائیں گے۔ بلا تاخیر میں دعوت خطاب دینے لگا ہوں اپنے استاذ مکرم جناب حضرت علامہ منور عباس سیفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کہ اپنے منفرد انداز میں ہمیں قرآن کا پیغام عنایت فرمائیں گے۔ آپ محفل کا ایک ذوق بناتے ہوئے نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ آپ جاگ رہے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ۔ مقام درود پاک تمام ساتھی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ پوری سنجیدگی کے ساتھ اور محبت و ذوق و شوق کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ شب برات کی اس مقدس رات میں خوبصورت محفل اور خوبصورت ذکر کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع فرمایا ہے۔ جتنے بھی ساتھی اس وقت پنڈال میں موجود ہیں یا مسجد کے حال کے اندر موجود ہیں، وہ سب کے سب پورے ایمانی اہتمام کے ساتھ مختصر وقت کے لیے جو گفتگو ہوگی اس کو سماعت فرمائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اجمل الاجملین اکمل الاکملین راحت العاشقین محب الفقراء والغرباء والمساکین رحمت للعالمین شفیع المذنبین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین۔ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھوڑی سی ریپیٹ کو ڈیلے کو کم کر دیں۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ذوق و شوق کے ساتھ حضور کی پاک بارگاہ میں شکرانہ ادا کرتے ہوئے کہ ان کی نگاہ لطف و عنایت کی بدولت یہ محفل سجی ہوئی ہے۔ ندایا درود و سلام سرکار سے جڑنے کے لیے بآواز بلند پڑھی، الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا صاحب قاب قوسین۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکریہ، اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کے ہم ممنون ہیں جن کی کرم نوازی کے ساتھ جوانوں نے مل کر سالانہ محفل شب برات سجائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے، ان کو اپنی محبوبیت کا رنگ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے نیک راستے پہ چلنا آسان کر دے، ہم سب پر خصوصی کرم ہو، اور اللہ کرے ہمارے لیے ہر شب شب قدر، ہر شب شب برات ہو، اللہ کے خاص کرم ہوں، ہماری نسلیں بھی سدھر جائیں، ہمارا معاشرہ سدھر جائے۔ میں تنظیم کے تمام کارکنان کا مشکور ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو استقامت بخشے۔ جتنے بھی غائبانہ طور پر
الحمدللہ یہ بھی تربیت کا ایک پہلو ہے کہ جو کچھ کرنا ہے رضا الہی کرنا ہے، کسی کی اور کی خوشنودی کے لیے نہیں، جو کرنا ہے اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے حصول کے لیے کرنا ہے اور چھپ کے کرنا ہے۔ ماشاءاللہ تمام جوان بغیر کسی دکھاوے کے بحمداللہ تعالیٰ یہ محفل سجاتے ہیں۔ اللہ حاضر و غائب سب کی مدد فرمائے، اور آپ لوگ تشریف لائے دعوت پر، اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار ہم سب کو حاضری مکہ و مدینہ نصیب فرمائے۔ جس طرح ہمارے دوستوں نے آپ کے سامنے نعتیں پڑھی ہیں، تو میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں بھی آسان سا کلام آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ ہمارے محمد شان سے اس کلام میں ہمارے ساتھ شریک ہوں گے، تو آپ نے تمام تر توجہات ادھر ادھر جو خیالات گئے ہوئے ہوں وہ واپس اس محفل میں پلٹا لیں، کیونکہ ہم نے یہاں پہ کوشش کرنی ہے کہ سب کی بگڑی بن جائے، کوئی یہاں سے نامراد ہو کر نہ اٹھے، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اپنے دامن بھر کے اٹھیں۔ جم کے بیٹھیے اور خوشی و خضوع کے ساتھ ایک مرتبہ ایسا درود و سلام آپ پڑھ لیجئے بالہانہ عشق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، کہ سب کے ایمان کو جلا نصیب ہو جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ دل کی دنیا کو محبت سے سجائے ہوئے ہیں، اور پل کے بھی سرے راہ بچھائے ہوئے ہیں، سر کو دہلیز نبوت پہ جھکائے صدا پیٹتے ہیں اپنی جبیں، کر دے ایک خاص کرم ہم پہ بھی جھلک آج دکھا گنبد خضرا، یہ مکی کچھ بھی ہے دور سے دیدار
شہ کونین کے گستاخ سے توڑ، پھر عقیدت کی لڑی کو در سرکار سے جوڑ، اور فرمان رسالت سے کبھی شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے روداد علم تم کو سنایا جاتا، کتنی تکلیف ہے جینے میں بتایا جاتا، دل کی باتوں کو زباں پر نہیں لایا جاتا، شرم و عصیان سے نہیں سامنے آیا جاتا، شرم و عصیان سے نہیں سامنے آیا جاتا، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، کیا سمجھ پائے کوئی شاہ امم کی توقیر، اے نعیم کی ثنا کرتا ہے خود رب قدیر، دونوں عالم میں ملے کیسے بھلا ان کی نظیر، کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیب، کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیب، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں،
پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، دل میں چاہت ہو پیغمبر کی تو دوزخ کیسی، پھر سر حشر یہ رحمت کا لبادہ کیا ہے؟ اے فرشتوں میرے اعمال نہ تولو، ٹھہرو پہلے دیکھو میرے آقا کا ارادہ کیا ہے۔ اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں۔ لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں۔ بلغ العلا بالکمال، کشف الدجى بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ کوئی بات نہیں کرنی، یہ نفس کی اندر سے ایک شرارت ہوتی ہے، جب 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 قرآن مجید کی باری آتی ہے تب تب اس کی توجہ ہٹنا شروع ہو جاتی ہے۔ مکمل سکوت کے ساتھ آج کی اس مقدس رات میں پیغام قرآن لے کے جائیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے لمبا چوڑا خطاب نہیں کرنا، میری کوشش ہے کہ میں انشاءاللہ صرف 20 منٹ یا اس سے کچھ منٹ کم آپ کے سامنے قرآن کا پیغام آپ کو سناؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالی 550 نمبر گاڑی ہے، گیٹ کے سامنے ہے، اگر کسی بھائی کی ہو تو اس کو وہاں سے ہٹا لیں، اور کسی بندے نے مالک مکان میں اپنی گاڑی کو ٹھہرانا ہے۔ حضرات عزیز وقار، میں نے جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کا تعلق سورہ احزاب سے، توجہ میری طرف رکھیے گا، اس کا تعلق سورہ احزاب سے ہے، آیت نمبر اس کی 70 ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کی اس رات میں ہمارے نصیب میں کیا پیغام لکھا ہے۔ ترجمہ سماعت فرمائیں، کیونکہ ہم سب نفس پلید کے جکڑے انسان ہیں، ہمارے شب و روز اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں گزر رہے ہیں، ہم مختلف معاملات میں جرائم کی دنیا کو پکڑ رکھا ہے اور ان نافرمانیوں نے ہمارے پورے وجود کو جکڑ رکھا ہے۔ اب یقین کریں کوئی بات اچھی دل کو نہیں لگتی، لیکن مومنوں کے ایمان کی جلا کا سامان ہوتا ہے قرآن کا پیغام۔ ایک اصلاحی گفتگو ہے چند منٹ کی، میں چاہتا ہوں کہ یہ سبق آپ یاد کر کے جائیں۔ میں آہستہ آہستہ گفتگو اس لیے کروں گا تاکہ یہ باتیں ذہن سے اوپر نہ چلی جائیں۔ خالق کائنات عز و جل نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، تقوی اختیار کرو، وقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی بات کیا کرو۔ سیدھی بات کہنے سے یہ ہوگا، یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال سنوار دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہاری خاطر تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا،
وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس شخص نے بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہی شخص بہت بڑی کامیابی کو پا گیا۔ یہ سورہ احزاب قرآن مجید میں سے میں نے ایک پیغام دیا ہے، تو ایک مرتبہ پھر میں تھوڑی سی گزارش کروں گا۔ یہ جتنے بھی بچے اٹھتے ہیں یا بڑے اٹھتے ہیں یا بیٹھتے ہیں، سب کی توجہ ادھر ادھر چلی جاتی ہے، یا وہ دروازے سے باہر ٹھہر جائیں اور تاکہ ان کو سننے کا موقع ملے، یا پھر یہاں سے نہ اٹھیں اور آپس میں گفتگو بھی نہ کریں۔ اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو۔ تقوی کی سادہ سی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی جہاں ہمیں دیکھنا چاہتا ہے ہم وہاں پہ موجود رہیں، اور جس جگہ پہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہوتی ہو اور اس کی ناراضگی کا سامان اکٹھا ہو رہا ہو تو وہاں ہم اپنے آپ کو نہ پائیں۔ یہ ہے تقوی، مختصر سی تعریف۔ اور ارشاد فرمایا تقوی بھی اختیار کرو، باتیں بھی سیدھی کیا کرو، سیدھی باتیں، درست باتیں، ٹھیک باتیں کہا کرو۔ ٹھیک بات کیا ہوتی ہے؟ بہت ساری باتیں اچھی ہوتی ہیں جو کہنے کے لیے ہوتی ہیں، بہت ساری باتیں ہیں۔ بعض اوقات وہ بہت ساری باتیں اگر کسی کو غلط لہجے کے ساتھ کی جائیں گی تو وہ اچھی بات بھی آپ کے لیے نتیجتاً اچھی نہیں رہے گی۔ ایک چیز ہے جو ہم کسی کو سمجھانا چاہتے ہیں، اگر آپ کا رویہ غلط ہے، آپ کا لہجہ غلط ہے تو درست بات اس پر کارگر ثابت نہیں ہوگی، بلکہ ان رسپانس وہ شخص اس کو جھٹلاتا ہوا نظر آئے گا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان درست بات کرے تو موقع بھی درست ہو اور اس کا رویہ اور لہجہ بھی درست ہو۔ رویہ لہجہ درست ہوگا تو صحیح بات بر وقت کہنے کی وجہ سے اس شخص کے دماغ پر اثر کر جائے گی۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے نیت ہماری ٹھیک ہوتی ہے کسی کو کہنے کی، لیکن موقع اچھا نہیں ہوتا یا ہمارا لہجہ اچھا نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے وہ صحیح بات جو ہم اس کو طاری کر رہے ہوتے ہیں، اس کو سنا رہے ہوتے ہیں، وہ چڑچڑ پن کا شکار ہوتا ہے اور وہ شخص ہم سے مزید دور ہو جاتا ہے۔ حضرات عزیز وقار، کچھ صحیح باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، کرنے کی اجازت موقع کی وجہ سے کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، بلکہ اس کے اپوزٹ اگر کوئی بندہ کوئی درست بات نہ کر رہا ہو اور موقع کے لحاظ سے ہو، رزلٹ اس کا اچھا وصول ہونا ہو اور اس نتیجے میں ہو سکتا ہو، تو وہ غلط بات کہنے کی بندے کو اجازت ہوتی ہے۔ مثلا میں ایک حدیث پاک آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ سنیے گا۔ میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جھوٹ بولنا مومن کو زیبا نہیں دیتا۔ مومن کے اندر سب گناہ ہو سکتے ہیں، مومن کاذب نہیں ہو سکتا، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جھوٹا شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مبغوض ہوتا ہے۔ جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے، بالکل سچ بولنے کی اجازت ہے۔ میری رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، مومن کے اندر فلاں فالٹ ہو سکتا ہے کہ وہ شرابی ہو؟ مومن کے اندر فلاں فالٹ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے اندر کچھ کمی ہو کردار میں؟ سرکار نے فرمایا ہو سکتا ہے۔ یا رسول اللہ، مومن جھوٹ بھی بول سکتا ہے؟ سرکار نے فرمایا مومن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ایک شخص نے آ کے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آپ کے کہنے پر میں ایک گناہ چھوڑ سکتا ہوں، جس کا آپ حکم دیں گے میں وہ چھوڑ دوں گا۔ میرے محبوب نے فرمایا جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ اب وہ شخص کسی غلط ارادے سے کہیں جگہ پہ گیا تو سوچا اگر صبح کو سرکار نے مجھ سے پوچھ لیا کہ رات کیا کیا تھا، جھوٹ تو میں نے بولنا نہیں ہے، تو اس نے وہاں پہ جو ہے نا وہ ارادہ ترک کر دیا کہ صبح کو جھوٹ بولنا پڑے گا۔ وہی بارگاہ مصطفیٰ میں وہ اس کام سے بچ گیا۔ آگے گیا، اس نے کہا مال میں کچھ ملاوٹ کر لیتا ہوں تاکہ بہت سارا نفع کما سکوں، مگر ہوا یوں کہ اگر سرکار نے پوچھ لیا کہ آج کیسے تجارت کی اور میرے محبوب علیہ السلام نے پوچھا اور میں جھوٹ تو میں نے بولنا نہیں ہے، تو اس وجہ سے اس نے مال میں ملاوٹ بھی نہیں کی۔ تو وہ شخص حضور کی بارگاہ میں آخر کار حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو نسخہ مجھے عطا فرمایا ہے، اس ایک نسخے کی برکت سے تمام گناہوں سے بچ گیا۔ جھوٹ نہیں بولنا اجازت نہیں ہے، مگر ترمذی شریف کی ایک حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص
اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے اس کے سامنے ایسا کلام کر دے جو سچ پر مبنی نہ ہو مگر یہ کہ اس کا دل خوش ہو جائے، سرکار نے فرمایا وہ شخص عند اللہ کاذب شمار نہیں ہوگا۔ جب دو مومن آپس میں وہ طیش میں آ گئے ہوں، راستے جدا ہو چکے ہوں، اصلاح کی کوئی کوشش کرنے کے باوجود وہ جمع نہ ہو رہے ہوں، تو ان کے درمیان صلح کی خاطر بھی اگر کسی شخص نے دوسرے دوست سے جا کر جھوٹ بولا کہ وہ شخص تیرے بارے میں یہ نیک رائے رکھتا ہے، تو میرے رسول فرماتے ہیں اس کا یہ جھوٹ بولنا، کذب بیانی کرنا، یہ اللہ کی بارگاہ میں جھوٹا شمار نہیں ہوگا، وہ اللہ کی بارگاہ میں وہی صادق رہے گا۔ یعنی انسانی سوسائٹی کو جمع کرنا ہے۔ اللہ جھوٹ کو ناپسند فرماتا ہے، سچ بولنے کو پسند فرماتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ اپنی صداقت کی شان بیان فرماتا ہے، میرے رسول کی صداقت کی شان میں کفار تک بولے آپ صادق بھی ہیں، آپ امین بھی ہیں۔ میرے مصطفیٰ کے لنگر پہ پلنے والے صدیق و عمر، عثمان و حیدر، اہل بیت و صحابہ کرام سب کے سب صادقین کی جماعت ہیں۔ اللہ ان کی مثالیں قرآن مجید کے اندر بیان فرماتا ہے۔ صدق کی بہت بڑی شان ہے، مگر دوستو حدیث پاک کے ذریعے سے دیکھ تو لو کہ اللہ چاہتا کیا ہے، اس کے حبیب چاہتے کیا ہیں۔ تمہارے گھر میں انتشار نہ آ جائے، چلو اپنی بیوی کے سامنے کذب بیانی اس لیے کر لو تاکہ وہ طیش میں آ کر تم سے دور نہ چلی جائے۔ ارے دو لوگوں کے دلوں کو جوڑنے کے لیے جھوٹ بول لینا، تم اللہ کی بارگاہ میں کاذب شمار نہیں کیے جاؤ گے۔ حضرات جی وقار، باتیں سیدھی کرنی ہے۔ میں عرض کرتا ہوں یا اللہ درست بات تو سچی ہوتی ہے، مگر یہاں پہ دو باتیں جو تیرا حبیب بتا رہا ہے یہ کیا؟ اللہ چاہتا ہے تمہارے زمانے میں، تمہاری قوم میں، تمہارے گھروں میں، تمہاری رفاقتوں میں، تمہارے دوستوں کے اندر تفرقہ نہ ہو، انتشار نہ ہو، مومن ٹوٹے نہ، یہ خاندان جڑے رہیں، یہ مسلمانوں کے دل آپس میں جڑے رہیں۔ قولوا قولا سدیدا۔ اگر میں یہاں پہ ایک دوست کو جا کے کہوں کہ فلاں شخص تیرے بارے میں یہ بات کر رہا تھا اور وہ بات سچی ہو، لیکن اس سچی بات کی وجہ سے دل مزید دور چلے جائیں، تو مجھے کیا نفع ملا؟ اور میں کہوں گا میں تو باتیں سیدھی کرتا ہوں۔ جب اللہ ایسی باتوں کی اجازت دیتا ہی نہیں کہ ایسی سیدھی بات کرو، تو آپ ایسی سیدھی بات کرنے پہ کیوں تلے ہوئے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سیکھیں، مشیت مصطفیٰ